मेरे मोहतरम डीपीओ साहब बैठे हैं, ये नहीं आए सर। पुलिस की तरफ से कोई नहीं आया है। एक मिनट भाई, बात नहीं आ रही आवाज? सर गिले हैं, शिकवे हैं सर। जब तक ये इशू मैंने नहीं उठाया सर, ये बैठी है सर सारी खटक बैठ सर। इनके बंदों को, इनको हाथ में FIR दी गई है कि इश्तिहारियों ने मार दिया। बिल्कुल सर, मेरे DPO बैठे हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, 100 इख्तलाफ भी इनसे रहा है मेरा। हम सर दुख में हैं, हम बड़ी तकलीफ में हैं सर। ये गरीब लोग हैं सारे खटक बैठ के। 3 बच्चे सर, शारिक साहब उनकी 20-20 साल उम्र थी, 17 साल। ये सर उनका बाप बैठा है सिक्योरिटी गार्ड, उसने मेरा हाथ पकड़ के शारिक साहब कहा मैं नहीं लड़ सकता रब नवाज केस, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मुझसे वकीलों के पैसे नहीं है सर। हो गया था, गलती हुई सर, इश्तिहारी बुरे हैं, आप उनको मारे। हम सारी खटक बेल्ट आपके साथ है उनको मारने में। वो कोई अच्छे लोग नहीं है, चाहे वो जो इश्तिहारी भी है, लेकिन सर हम गमज़दा हैं। अगर हमें सर बुलेट्स हमारे मुहाफिज मारेंगे, हम किसके पास रोने जाएंगे शारिक साहब? हम किसको जाके रोएंगे कि मेरा 16 साल का सर? हमें जवाब चाहिए। हम पुरअमन लोग हैं, ये जितने लोग खड़े हैं सर, ये मुझे मैसेज करते हैं, ये कहते हैं तुम्हारा कर्ज है हम। मैं वहां से आया सर, मियाँ वाली से मैं पीटता रहा, मैं चीखता रहा, वाकया इस तरह नहीं। आप सर मेरे साथ चले, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत अच्छे हैं मेरे DPO, मैं अकेले में भी कहता हूँ। सिर्फ एक है सर, DPO साहब आपको कोई ब्रीफ करता है, आप कहते हैं मेरा महकमा तो ठीक है। मुखबरी ठीक होनी चाहिए थी। हमने तफ्तीश नहीं करनी, तफ्तीश आपने करनी है, आपने हम पे मरहम रखने हैं सर। अगर हमें सर मुहाफिजों के हाथों से हम मारे जाएंगे तो इश्तिहारी तो वैसे हमें सर मारते हैं, डकैत तो वैसे हमें मारते हैं। हम आप आए सर, मुझे पैगाम भिजवाए जाते हैं, मैं साफ कह रहा हूँ, तुम पे MPO लगा देंगे हम, तुम बोलते बहुत हो। बोलता रहूंगा सर। आप आए, आपका बड़ा पान, आप आए, आपका बड़ा पान है, हम आपकी कदर करते हैं। मतीउल्लाह निमानी की भी मैं दिल से कदर करता हूँ। चंद लोगों की गलती को मैं DPO की गलती नहीं। 5 दिन में सर, जब तक 8वां दिन है, जब तक शोर नहीं किया, जब तक हम रोते रहे लाइवों पे बैठ के। हमने कहा है वो उस्मान बर्बाद हो गया, उसके पास आओ सर। कल हर कोई आया है, उससे पहले सर मुझे गालियां दी है आपकी पुलिस फोर्स ने, मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। मुझे उस मुकाबले में शरीक लोगों ने, मुझे माँ बहनों की गालियां दी गई है कि तुम हम पे कत्ल रहा। साबित करके आ जाऊंगा। मुझे माँ बहनों की गालियां देके कहा गया इसको कहते हैं, DPO ने कहा इसको ठोको, DPO ने कहा इसको चुप कराओ। आपके वो मियां वाली का लोग मुझसे मोहब्बत करता है। मैंने इन लोगों की सर डेड बॉडीज उठाई हैं। नहीं, हम महकमे में बात नहीं करेंगे। हमारा शिकवा है अपने RPO से, हमारा शिकवा है अपने DPO मियां वाली से। मैं अपने DPO को बताऊंगा कि ये जो यहाँ पे टारगेट के लिए गए तहसील ईसा खैल के, वो कैसे कैसे हमें मारते हैं। वो हमें फोन करके कहते हैं तुम्हारी माँ को ये, मुदई की माँ को ये, और ये मैं लेकर आए हैं और गमज़दा खानदान के साथ इज़हार यकजहती के लिए आए हैं। मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और यहाँ इस प्लेटफॉर्म से RPO साहब को और DPO साहब को एक शॉर्ट मैसेज देता हूँ कि जो पुलिस गर्दी हुई है आज से 7 से 8 दिन पहले, एक 9th का स्टूडेंट था, एक 10th का स्टूडेंट था, और एक वो हजीन हस्ती थी जो बॉर्डरों पे हमारी पूरे मुल्क की हिफाजत करती है। उन 3 नौजवानों को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है। हमें इंसाफ चाहिए। अगर आप हमें यहाँ पर इंसाफ देते हैं तो हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, वरना हमें इंसाफ लेना भी आता है हमारी कौम का। RPO साहब, ये क्लियर कट बात है कि एक झूठा मुकदमा पेश किया जा रहा है, एक झूठी FIR पेश की जा रही है कि हमारे मासूम बच्चों को इश्तिहारियों ने मारा है। ये बिल्कुल जो भी आपको रिपोर्ट दे रहा है बिल्कुल गलत रिपोर्ट दे रहा है। ये अवाम गवाह है। हमारे बच्चों को किसने मारा है? हमारे बच्चों को किसने मारा है? आपके
पुलिस को, एक मिनट, आपके पुलिस को किसने इख्तियार दिया है? कौन सा कानून है, कौन से लाज हैं जिसके अंदर आपके डिपार्टमेंट को ये इख्तियार दिया गया है कि वो सिविल कपड़ों में आगे 7-8 जवान आपके बैठ जाएं और मासूम शहरी, मासूम राहगीर वहां से गुजरे और आपके पुलिस वाले यहाँ तक भी ना देखे कि वो दहशतगर्द है, वो इश्तियारी है, या वो खटक बेल्ट के महाफिज है, या पाकिस्तान के महाफिज है, उनको बेदर्दी से कत्ल किया जाता है। कत्ल करने के बाद अफसोस तो हमें वहां पे है कि कत्ल करने के बाद उसको जिस जुल्म के साथ पुलिस के डाले में फेंका गया है, ऐनी शाहिदीन मौजूद है, वो कहते हैं जब हमारे बच्चों को कत्ल किया गया उनको डाले में फेंका गया है। अब देखो जुल्म यहां से वो लेकर गए, क्योंकि पुलिस वालों को तो पता ही नहीं था कि ये इश्तियारी है या आम शहरी है। उन्होंने गाड़ी के अंदर उनके साथ कालाबाग तक जाते हुए कितना जुल्म किया होगा। तो लिहाजा ये आज हमारे मशरानों की मीटिंग थी। हमारी आपसे दरख्वास्त है, जो आपके डिपार्टमेंट के लोग इसके अंदर मुलविस हैं, उनको आप फौरन सस्पेंड करें, मुअत्तल करें और एक हाई लेवल की आप इंक्वायरी हेल्ड कराएं, लोकल लेवल की। और जो आप इंक्वायरी हेल्ड कराएंगे उसमें मेरे इलाके की मुअज़्ज़िज़ीन भी उसके अंदर शामिल होने चाहिए, क्योंकि हमेशा से ये वतीरा रहा है डिपार्टमेंट का, होना चाहिए। हमेशा डिपार्टमेंट का ये वतीरा रहा है कि जब भी आपका डिपार्टमेंट किसी के साथ जुल्म करता है तो आप एक अपनी इंक्वायरी बना लेते हैं, वो सब बच्चा की रिपोर्ट दे देते हैं और मजलूम उसी तरह रोता है। तो एक आप अपने डिपार्टमेंट को आज मिसाल कायम करें, जिस तरह आपका आईजी जिस तरह एक्शन लेता है, जिस तरह डीपीओ साहब एक्शन लेता है, आप एक्शन लें कि अगर मेरे डिपार्टमेंट के अंदर भी लोग गलत काम करते हैं तो उसको भी हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे और निशान इबरत बनाएंगे। जिन्होंने 3 मासूमों का कत्ल किया है, अगर एक आम शहरी किसी को कत्ल करता है उसकी सजा 302 है, मौत है, तो फिर अगर आपके एहलकारों ने भी ये काम किया है तो उनको भी सजाए मौत होनी चाहिए। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि इंशाल्लाह आप मेरिट करेंगे और मेरिट के ऊपर ही चलेंगे, अपने डिपार्टमेंट की तरफदारी नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मैं तमाम आने वाले मुअज़्ज़िज़ीन और जनाब मोहतरम आरपीओ साहब और डीपीओ साहब, इन तमाम लोगों का शुक्रिया गुजार हूँ। जिस तरह पहले मुझसे बहुत से मुकर्रीन ने सारी बात की है, लेकिन मैं 2 बातें टेक्निकली आरपीओ साहब और डीपीओ साहब के सामने लाना चाहता हूँ। जनाब आरपीओ साहब, जनाब डीपीओ साहब, आज से 1 साल कबल मेरे इलाके के एक गरीब जो कि पिकअप में सब्जी वगैरह लाते थे, यहाँ से 500 गज के फासले पर जब आप गए या डाके में कत्ल हो गए थे। ये इश्तियारी किसकी पैदावार है? अगर आप कार्रवाई करना चाहते हैं तो ये मेर खान सब इंस्पेक्टर की पैदावार है। ये उस वक्त 20,000 रुपए बता लेता था और मौजूदा इसे जो भी आपका बता ले रहा है। मेर खान में ये पहले 2 आदमी थे, ऐस वाले 2 आदमी बेचने वाले थे। बढ़ते बढ़ते देखा देखी 8 हो गए हैं। हम इस हक में हैं कि नवानी साहब के ईमानदारी पे हमें कोई शक नहीं है, आनेस्ट ऑफिसर हैं और हम इस पे कह लें कि डाकू के बिल्कुल गोली मारे, अदालत में कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, न कोई पैरवी कर सकते हैं। लेकिन पहचान तो करें कि वह कौन रहा है, कौन जा रहा है, कि इतनी शनाख्त तो करें। अगर इन्फॉर्मर आपको कहता है कि फला आदमी आ रहा है तो आप शनाख्त तो करें, इस तरह अंदाज़ फरीक न करें। तो बाकी ये तमाम हम मशरान जो कि इलाके हर इलाके से मिटा खटक से लेकर भला खैल तमाम आई हुई हैं और हमें उम्मीद है कि आरपीओ साहब मौके पे इंसाफ देंगे। अगर मौके पे इंसाफ न दिया गया तो ये पूरा बेट बैत आवाज होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने तमाम जो दोस्त मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पे आए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।
کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں پہ پہنچے اور ان شہداء کے ساتھ آپ اپنی سولیڈیریٹی کے لیے اکٹھے ہوئے ہو۔ میں جناب آر پی او صاحب شارق اور ڈی پی او صاحب متی اللہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت نکالا اور یہاں پہ پہنچے ہوئے، کیونکہ بہت ساری جذباتی تقریریں ہو گئی ہیں، میں ان جذبات کو دوبارہ نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنے قوم کو ایک شعر سناؤں گا کہ تجھ کو بتا ہوں شمشیر امم کیا ہے، تجھ کو بتا ہوں شمشیر امم کیا ہے، شمشیر سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ جس طرح رب نواز خان نے کہا کہ یہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں اس میں ہم کم از کم اگر 100% نہیں ہے شریک تو 50% ضرور ہے۔ ہمارے ہر بندے کو پتا ہے کہ کون سمگلنگ کرتا ہے، کون آئس بیچتا ہے، کون ان کو کھانا کھلاتا ہے، کون اس کا سپورٹر ہے۔ لیکن یہاں پہ جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ کہ اس کے اندر بھی ان کے سپورٹروں کے ساتھ بھی پولیس ملی ہوئی ہوتی ہے۔ پولیس والوں کے بغیر یہ کام ممکن نہیں ہے۔ ابھی بھی جو واقعہ ہوا ہے، کچھ لوگوں کے ریلائبل سورس کے مطابق، چونکہ میں تو صبح اسلام آباد سے چلا ہوں اور یہاں پہ پہنچا ہوں، انہوں نے ایون نام تک لیے ہیں کہ اس مقابلے میں سول لوگ شامل تھے۔ اگر شامل تھے تو یار یہ تو پولیس کا کام ہے، اپنے لوگوں سے کیوں مروانے لگے ہو ہمیں؟ دوسرا، جناب شارق صاحب، جناب متی اللہ خان، میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس ثانیہ کو ثانیہ ساہیوال نہ بنایا جائے۔ چاند رات کو ایک واقعہ ہوتا ہے جس میں 2 بچے شہید ہوتے ہیں ملتان میں، اس پہ فکر میں شاید میں گڑبڑ کر جاؤں۔ اس کے لیے تو چیف منسٹر بھی پہنچ سکتا ہے، آئی جی بھی پہنچ سکتا ہے۔ میں اپنے لوگوں سے پوچھتا ہوں، اپنی پولیس سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ کہاں تھے؟ آپ جنازے پہ کیوں نہیں پہنچے؟ آپ باعزت طریقے کے ساتھ اس معاملے کو ہینڈل کرتے، غلطی کو تسلیم کرتے، بیٹھتے ہم آپس میں بیٹھ کے معاملے کو حل کرتے، ایسی کوئی بات نہیں تھی، آرام سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا، ہمیں احتجاج نہ کرنا پڑتا، ہمیں قوم کو نہ بلانا پڑتا۔ لیکن آپ، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ آپ کو پتہ نہیں تھا، یا آپ کی پیچھے محکمے والے آپ کو غلط گائیڈ لائن دے رہے تھے، اور آپ آخر تک یہ ثابت کرتے رہے کہ بھئی یہ دہشت گردوں کی وجہ سے مارے گئے۔ اس میں چیزیں بہت ساری ہیں، کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ یہ سرکاری رائفل کے امٹی کھوکے، اس کے اوپر اپنا وہ بھی لگا ہوگا، نمبر بھی لگے ہوں گے، سب کچھ ہے، لگا ہوا ہے جی، ہم نے دیکھا جی، ساری چیزیں کھل کے۔ قصہ مختصر، ہم نے ابھی تک احتجاج کے لیے کوئی کال نہیں دی۔ یہ ایک جرگہ تھا، ہم نے مشاورت کرنی تھی، کیونکہ جس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ یہ سن اب میرا نہیں رہا، یہ عثمان بھائی کا نہیں رہا، یہ میاں والی کا ہے۔ ہم مشاورت کرتے ہیں اپنے قبیلے کے اندر کہ جو فیصلہ ہمارا قبیلہ کرے گا تو ورثہ اب یہ ہے۔ قصہ مختصر کرتا ہوں کہ اب یہ ساری خٹک بیلٹ، سارا میاں والی اس کا ان بچوں کے وارث ہے، تو اب جو یہ فیصلہ کریں گے ہمیں وہ منظور ہوگا، ان کے خاندان کو وہ منظور ہوگا۔ مسئلہ پرامن طریقے سے حل ہو، ہم احتجاج کی طرف نہ جائیں، تو اگر مسئلہ پرامن طریقے سے حل ہو گیا
تو ہم مشکور ہوں گے محکمے کے بھی, حکومت کے بھی. لیکن اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر ہم باقاعدہ احتجاج کی کال بھی دیں گے, اور ہر طرح جو ہمارے بس میں ہوگا وہ ہم کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈولہ بانگی خیل کے مشر مسکین خان 2 منٹ بات کریں گے, موقع دیا جائے پلیز. دے دو یار, موقع دے دو سر. کسی کا پہچان نہیں کر سکتا ہے تو وہ تو نوکری کی قابل بھی نہیں ہے. بے گناہ 3 جوانوں کو وہ دن دہاڑ مار سکتا ہے. جس کے پیچھے نکلتا ہے وہ دن دہاڑ 2 بندے 18 گاڑیوں سے کیسے نکل سکتا ہے؟ ابھی 2 بندے ادھر ہی چھوڑ دو. ہمارے علاقے کا لڑکیاں جو ہے ان کو ہم 10 لڑکیوں کو کلاشنکوف دے دیں, وہ نکلے گا. پولیس والا اسی دن جو 18 گاڑیوں کا نفری تھا وہ دوبارہ ٹریننگ دیتے. 1000 سے اوپر فائر ہوا ہے, ایک بندی کو ایک گولی نہیں لگائی, کیوں نہیں لگائی؟ یہ بکری چلاتے ہیں. یہ تو پولیس والے نہیں ہے, یہ تو ٹریننگ شدہ لوگ نہیں ہے, یہ تو آپ دہشت گرد ہیں. اگر دہشت گرد نہیں ہوتا تھا تو 2 بندے کیسے نکل سکتے ہیں؟ ایک گولی بھی نہیں لگا, کپڑے کو بھی نہیں لگائے. ان نفری کو دوبارہ ٹریننگ بھیج دو یا اس کو معطل کر دو. اس کی جگہ ہمارے گاؤں کی لڑکیاں بھرتی کرو. 18 گاڑیوں نفریوں سے 2 بندی صحیح سلامت نکل سکتے ہیں تو وہ فوجی ہے. انہوں نے ٹریننگ کیا ہے تو اس نے بکری چلائی ہے. تمہاری وردی پہ اس میں اچھے لوگ بھی ہیں, اس میں اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن آج کل تاؤں والا یہی کام ہے جہاں سے آج کل تاؤں والے کا یہی کام ہے جہاں سے 20,000 کا بچہ لیتا ہے تو وہ اپنے ساتھ بیٹھاتا ہے. اور اگر غریب بندہ پورا دن بلچا گنٹی مار کے رنگ جا کے پیچھے سے گاڑی آئے گا, یار یہ تو پوٹری اٹھاؤ, یہ تو پوٹری اٹھاؤ, پرچہ دے دو, کوئی ثبوت تو نکالو. 3 بندوں کو جب مار رہا تھا اس کے پاس پسٹل تھا, بلیڈ تھا, کلاشنکوف تھا, جن کے مختصر مار رہا تھا. میں دیتیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ نفری جتنا جو ہے وہ بالکل ناقص کر دی. اپنے تاڑوں پہ نظر ثانی رکھو کہ وہ بتخوری کیوں لیتا ہے. بتخوری کی وجہ سے وہ لوگوں کے 20,000 لے کے وہ آنکھوں نیچے ایسے کرتے ہیں. اگر وہ رشوت نہیں لیتا ہے تو وہ ایسے دیکھے گا, آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گا, لیکن جو پیسہ کھاتا ہے وہ کیسے آنکھیں ڈالے گا؟ میں ڈی پی او سے یہ درخواست کرتا ہوں یہ نفری دوبارہ ٹریننگ بھیج دو یا معطل کر دو, یہ ڈیوٹی کے قابل نہیں ہے. 150 بندوں سے 2 بندے دن دہاڑ, رات نہیں, آندھی طوفان نہیں, اور دن دہاڑے ایسے نکلتے ہیں ایسے کمرے کے جوڑ تو اس کو ہم ایسے کر کے ماریں گے. نہیں مار رہا تو میرا ہے مجھ اپنے مجھ لڑکیاں میں جاؤں گا. ان پولیس والے نفری کی بجائے وہ بھرتی کرو کیونکہ وہ اچھا کارکردگی کرے گا. والسلام, خدا حافظ. اور باپ بھی ان کا شہید ہوا تھا اور بھائی اس کے 2 بیٹے بھی شہید ہوئے. میں ان گھروں میں گیا ہوا ہوں اور میں نے ان گھروں کا حال دیکھا ہوا ہے, اور ہم شہادتوں کے امین ہیں. ہم نے یہ وردی ایک قسم لے کے پہنی تھی اور اس قسم پہ میں, میرا ڈی پی او, میری فورس قائم ہے. ہم سے اگر کہیں پہ کوئی غلطی ہوتی ہے ہم اس غلطی کو ماننے کے لیے تیار ہیں, اس کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور جہاں پہ وہ ایف آئی آر کی بات میں نے آ کر سنی
میری طرف سے آپ جو ایف آئی آر دینا چاہتے ہیں جس متن کے ساتھ مجھے وہ قبول ہے. وارثین کے لیے میں 5 لاکھ کی امداد کا اعلان بھی کروں. اور یہ ابھی ابتدا ہے. اس کیس میں جو وکیل اس کے پیسے میری طرف سے دیے جائیں. اس کیس کے لیے اگر کوئی آمد و رفت ہوگی اس کے لیے میری گاڑی استعمال ہوگی. اور اگر آپ کو میری باتوں میں کہیں پہ کوئی سچائی نظر آتی ہے کہ میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں تو اس بات کا یقین رکھیے گا کہ آج یہ میں آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ جو کوئی بھی اس پہ ملوث تھا وہ کیفرے کردار تک پہنچے گا. ساتھ ہی تمام بزرگوں کو اپنے بھائیوں کو بانگی کھیل کے باسیوں کو ایک درخواست بھی کرنا چاہتا ہوں. یہ وہ علاقہ ہے جو کہ بہت مشکل دشوار بہت دور لیکن اس کے باوجود اس واقعے میں جرائم نہیں ہوتے. یہاں پہ ایف آئی آریں بہت کم کٹتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ سب بڑے یہاں پر بیٹھ کے اپنے فیصلے کرتے ہیں نپٹاتے ہیں اور انصاف کے اوپر مبنی فیصلے کرتے ہیں. آپ سب بڑے جو یہاں پہ موجود ہیں ایک گزارش کرتا ہوں کیا اگر میری وردی کے کسی آدمی نے کوئی خرابی کی اور میں نے اس کو پکڑنا ہو تو کیا میرے لیے مشکل بات ہے کہ میں آج رات تک اس کو نہ پکڑ لوں؟ نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے. تو کیا آپ بڑے جو یہاں پہ موجود ہیں اور اس علاقے میں باہر سے کوئی آ نہیں سکتا اور آپ ان سرحدوں کے امین ہیں اس کے محافظ ہیں آپ کے علاقے میں کوئی ایسا غیر متعلقہ شخص پھر نہیں سکتا. کیا آپ آج رات تک مجھے یہ لوگ نہیں نکال کے دے سکتے؟ دیں گے. جہاں پر میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں انصاف کروں گا آپ اپنے پولیس ڈپارٹمنٹ کے بڑے ہونے کے ناطے وہاں پر میں آپ سے بھی یہ تقاضا کرتا ہوں کہ آپ اپنے قبیلے کے بڑے ہونے کے ناطے آپ بھی مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ بھی مجھے وہ لوگ نکال کے دیں گے مجھے انفارمیشن دیں گے میری مدد کریں گے کیفرے کردار تک پہنچانا میرا وعدہ ہے آپ سے. میں آخری بات ایک دفعہ پھر اس یقین اور آپ کو اس یقین دلانے کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ وردی میں اگر کوئی ایسا ہے جس نے خرابی کی ہے وہ میرے ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے. اور آپ لوگوں کے درمیان اگر کوئی ہے جو کہ آپ لوگوں کے امن میں انتشار پھیلا رہا ہے ان عناصر کی نشاندہی آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. خدا را میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا آپ بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں. اس وعدے کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. کیونکہ 4 5 6 دن سے میں یہاں پہ صرف میں آپ سے یہی بات کروں گا کہ جس طرح آپ کی یہ بیلٹ ہے یہاں پہ مقدمات آپ کے سامنے فرمایا ہے کہ کم ہے تھوڑا نزدیک رکھیں اس کو. نزدیک تو رکھا ہوا جی یہاں پہ کرائم آپ لوگوں کی شرافت کی وجہ سے کم ہے اور جو کرائم ہو رہا تھا اس کا فیصلہ کر دیتے تھے پولیس اس میں آگے اپنی سارا امپلیمنٹ کر کے اس کو ڈسپوز کرتی تھی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تجویز پہ میں آج سے عمل کر رہا ہوں. یہ جو آئس ہے ان کے خلاف کارروائی میں نے شروع کی ہے. مجھے پتا تھا کہ میرے سے جو گڑبڑ کر رہے ہیں پہلے ایک کو شفٹ کیا دوسرے کی شکایت آ گئی اس کو شفٹ کیا اب تیسرا آ گیا ابھی اس کو پوسٹ ہوئے تو میرے خیال میں 8-10 دن ہوئے. یہ جو افسوسناک واقعہ ہے پہلے دن سے عثمان صاحب یہاں پہ موجود ہوں گے ان کو میں نے کہا کہ اگر میری پولیس اس میں انوالو ہے ابھی میں آپ کو ایف آئی آر دیتا ہوں
آپ بیان دیں میں اس کو FIR دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی میں پولیس کی FIR نہیں کروں گا. میں نے کہا واقعہ ہو گیا تو میں باؤنڈ ہوں کہ اس کی FIR ہونی ہے. مجبوراً پولیس کو مدعی بننا پڑا. RPO صاحب نے حکم دے دیا ہے آپ ابھی اپلیکیشن دیں. RPO صاحب یہاں پہ ہیں, انشاءاللہ تعالی ہم پولیس پہ پرچہ دیں گے, جو اس میں انوالو ہیں اس کو اریسٹ کریں گے. دوسری بات جو انہوں نے فرمائی ہے کہ اسی ایریا میں پھر رہے ہیں, مجھے پتا ہے میں خود وہاں ان کے پیچھے بھاگ رہا ہوں. آپ دیکھ رہے ہوں گے ناکامی کیوں ہو رہی ہے, صرف اس کو سپورٹ مل رہی ہے. آپ کے کچھ لوگ ہیں جو اس کو چھپاتے ہیں.